جو انسان مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور وہ انسان جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ زمر میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ رب العالمین کے ذمے وہ باتیں لگائیں جو اللہ رب العالمین نے نہ فرمائی ہیں نہ ان کے بارے میں حکم دیا ہے، ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے جن کے سیاہ ہوئے ان کا حال پھر جو ہوگا۔ جی 8ویں چیز جو انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے وہ جاسوسی کرنا۔ جاسوسی یہ بھی ہمارے اندر بڑی پائی جاتی ہے، ہم تو لگاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا بات کرتا ہے۔ بھائی وہ نہیں چاہتے آپ کو اپنی مجلس میں شریک کرنا تو آپ کیوں کان لگاتے ہیں، یہ بلا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استمع الى حدیث قوم وهم له كارهون او يفرون من صب في اذنه الآنك يوم القیامہ، جو انسان جو شخص لوگوں کی بات اس حالت میں سنتا ہے کہ لوگ نہیں پسند کرتے کہ وہ ان کی بات کو سنیں، یا اس سے دور رہ کر اپنی بات کرنا چاہتے ہیں کہ پھر بھی کوشش کر کے ان کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ سیسا ایک قطرہ ذرا گرم تیل کا زیادہ گرم کان میں چلا جائے نا، اس سے پوچھئے کیا حال ہوتا ہے۔ اور سیسا پگھلایا گیا، ذرا اس کی تکلیف وہ اس کو ہی ہوگی جس کے کان میں جائے گا، دوسرے کو کیا پتہ چلے گا۔ بہت سنگین جرم، بچ جائیے اس سے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی مومنوں کو خاص کر مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں جاسوسی سے منع کیا۔ کیوں؟ جب انسان جاسوسی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر بات لگانے کی پھٹو رہتی ہے، پھر وہ چغلی بھی کرتا ہے۔ نواں عمل جو انسان کو تباہ و برباد، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے چغلی کرنا اور اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ نبی کریم حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور نہیں جا سکتا۔ چغلی کیا ہے؟ نقل الحدیث بین الناس لغرض الافساد، لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے کے لیے بات کو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر پھیلانا، اس کا نام چغلی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، ہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، یعنی اگر وہ بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے، بچے نہیں تو یہ بڑا گناہ ہے، اگر بچنا چاہتے تو بچ بھی سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اما هذا فكان يمشي بالنميمة، یہ چغل خور تھا، واما هذا فكان لا يستنزه من بوله، روشن خیال ذہن رکھنے والے، ماڈرن دور میں اپنے آپ کو آگے پہنچانے والے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یورپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے تو ہماری کامیابی نہیں۔ اس بات کی کوئی فکر نہیں، کپڑے پاک ہیں کہ پلیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ، یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے کہ تھوڑی سی غفلت ہے، پاؤں پہ کپڑوں پہ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، اس کو پرواہ ہی نہیں، اسی طرح اٹھا، طہارت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے انسان کو بچنا چاہیے۔ 10ویں چیز غیبت کرنا، جب چغلی انسان کرتا ہے اور اس طرح کے عمل کرتا ہے، پھر غیبت میں بھی، غیبت کیا ہے؟
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی وہ غلطی، وہ عیب لوگوں کے سامنے تو بیان کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو کہ لوگوں کو اس کا علم ہو، اس کی عدم موجودگی میں۔ قیل ان کان فیہ ما اقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات میں لوگوں کے سامنے اپنے بھائی کی برائی بیان کر رہا ہوں اگر وہ واقعی اس کے اندر موجود ہو، اب میں ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، میرا صحابی وہ برائی جو تو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کی، اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس کا علم ہو، اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تو یہی غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے اندر موجود ہی نہیں پھر تو نے اس پر بہتان بازی کی ہے، اس پر تہمت لگائی ہے، یہ تو اور سنگین جرم ہو گیا۔ اور غیبت کرنے والے کا گناہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے اسی طرح اس کی غیبت کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی غیبت کی ہوگی، اس کے پاس اس بھائی کا گوشت لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کلہ میتا کما اکلتہ حیا، آج اس کا مردہ گوشت کھاؤ جیسا دنیا میں وہ زندہ تھا تو نے اس کا گوشت کھایا، فیاکلہ، وہ انسان اس کا گوشت کھائے گا، اور جو ہی گوشت کھائے گا وہ فیکلح ویصیح، بد صورت اور بد شکل ہو جائے گا اور چیخو پکار شروع کر دے گا کاش میں نے دنیا میں اپنے اس بھائی کی غیبت نہ کی ہوتی۔ اس لیے غیبت سے بچ جائیے۔ 11واں عمل قطع رحمی، رشتہ داروں کو توڑنا، یہ بھی اتنا سنگین جرم ہے۔ آج بھائی بھائی کو جدا کیا جاتا ہے، ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے، خامد کو بیوی سے، بیوی کو خامد سے، یہ اس طرح، اور رشتہ داری خاندان کو آپس میں پاش کیا جاتا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت میں جو رشتہ داروں کو توڑنے والا وہ داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نے تو تعریف کی اس شخص کی من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، آج تنگ دستی کا رونا رونے والے اپنے اعمال پہ غور کریں کہ کہیں وہ قطع تعلقی تو نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، دیر تک اس کا نام روشن ہو یا اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کو جوڑے، رشتہ داروں کو توڑے نہ۔ 12واں عمل قبر کو پختہ بنانا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، مسلمانوں میں بلا اولا بہت زیادہ۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، کہ قبر کو پختہ بنایا جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ کیا جائے، قبر کے اوپر بیٹھا جائے یا قبر پر بلڈنگ اور قبہ بنایا جائے، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے کے حوالے سے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص کسی آگ کے انگارے پر بیٹھے اور وہ اس کے کپڑے جل جائیں یہ بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ اس لیے انسان کو اس عمل سے بھی بچنا چاہیے۔ 13واں عمل نماز میں آسمان کی طرف، یہ بھی عام پائی جاتی ہے مومنوں میں، مسلمانوں میں۔ نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، جب رکوع میں جاتے ہیں تو اوپر، یا رکوع سے ساتھ اٹھاتے ہیں تو اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بہت برا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سنگینگی بیان کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ ما بال اقوام یرفعون ابصارهم من السماء، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یا اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں۔ فاشتد قولہ، یہ بات کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، حتی قال لینتہن عن ذلک او لتخطفن ابصارهم،
یا تو یہ لوگ باز آ جائیں گے یا ان کی آنکھوں کو اچک لیا جائے گا، ان کی بنائی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اسی طرح میرے بھائیوں کسی کو لعنتی کہنا، لعنت ہو اس پر، یہ عام الفاظ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، لعنت ہو اس پر۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا، ان العبد اذا لعن شيئا، جب بندہ لعنت کرتا ہے کسی چیز پر، صعدت اللعنت الى السماء، یہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ دائیں جانب جاتی ہے، بائیں جانب جاتی ہے، جب یہ کوئی راستہ نہیں پاتی لعنت پھر جاتی ہے اس چیز کی طرف، اس شخص کی طرف جس پر لعنت کی ہوتی ہے اس آدمی نے۔ فَإِن كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ، اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہو تو یہ اس کو جا کر مل جاتی ہے۔ وَإِلَّا، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے اور اپنی زبان کو بڑے آرام سے ان الفاظ کے ساتھ چلانے والے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، یہ لعنت اس کہنے والے کی طرف پلٹ آتی ہے، یہ خود لعنتی بن جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح کاہن نجومی کے پاس جانا، بغض اور حسد کرنا، بدگمانی کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کا مذاق اڑانا، اور اسی طرح یعنی کسی کو برے القابات سے یعنی پکارنا، یہ ایسی بیماریاں ہیں، دلائل وقت نہیں پیش کرتا، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو انسانوں کے اندر، معاشرے کے اندر عام پائی جاتی ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام جن کو ہم چھوٹے عمل سمجھ کر کرتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کے گناہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔